میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک معزز خاتون کی شادی اسماعیل نامی شخص سے ہوئی۔ اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم دین تھے۔ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے تھے۔ اس مبارک شادی کا پھل میاں بیوی کو ایک نامی گرامی بچے کی صورت میں ملا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ شادی ہوئے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ اسماعیل بیوی کو اور چھوٹے بچے کو داغ مفارقت دے گئے اور وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے۔ والدہ انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی تربیت میں جت گئیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم دین بن کر افق عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریک دنیا کو منور کر دے، لیکن ان کی حسرت کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ان کے بچے کی مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ بچپن ہی میں ان کا یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے دروس میں شرکت سے معذور تھا اور نہ وہ حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا، عالم دین کیوں کر بن سکے گا، بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا، ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ دعا کا راستہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دعا کے دروازے کھول دیے اور وہ پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگیں۔ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہیں کہ ایک رات اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب میں نظر آئے اور وہ کہہ رہے تھے، اے بی بی، تیری دعاؤں کی کثرت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب محمد کی والدہ نیند سے بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ واقعی اس کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے، اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہ عظیم خاتون جو مسلسل دعائیں مانگتی رہیں امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ تھیں، جنہوں نے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر زیادہ کی اور اس پر محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو علوم اور فنون پر مہارت عطا کی اور علم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور پھر آگے چل کر یہ بچہ ایک بہت بڑا محدث بنا اور کتاب اللہ کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب تصنیف کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے، اور اس بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ السلام علیکم۔